والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ گفتگو یہ ہو رہی تھی کہ تصوف کا لفظ ممکن ہے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں استعمال نہ کیا جاتا ہو، بعد میں اس کا استعمال شروع ہوا ہو، لیکن تصوف سے جو غرض ہے، جو مقصود ہے، وہ مقصود بہرحال نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں رہا ہے، اور قرآن مجید نے اور احادیث طیبہ نے اس کی اہمیت کو اور اس کی تاکید کو اجاگر کیا ہے، اس اعتبار سے کہ یہ لفظ اس زمانے میں نہیں تھا، لہذا یہ بدعت کی قبیل سے ہے۔ تو یہ بدعت لفظ تو ہو سکتا ہے، باقی معنی اور مفہوم کے اعتبار سے اور حقیقت کے اعتبار سے یہ بدعت نہیں ہے۔ اور ویسے تو کئی ایک الفاظ ایسے ہیں کہ جو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے نہیں، اور الفاظ بعد میں وضع کیے گئے، اصطلاح بعد میں قائم کی گئی۔ اس اعتبار سے کوئی بھی آدمی ایسے بعد میں وضع ہونے والے، بننے والے اور قائم ہونے والی اصطلاح کو بدعت سے تعبیر نہیں کرتا ہے۔ لہذا تصوف کا لفظ اگر بعد میں جاری ہوا ہو، بعد میں یہ اصطلاح وضع کی گئی ہو، تو اس سے یہ لازم نہیں آیا کہ یہ کوئی خلاف شرع چیز ہے۔ اور اس سلسلے میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ دوسری صدی میں اس کا استعمال شروع ہو گیا تھا، اور اس کے بعد جب تیسری صدی شروع ہو رہی ہے تو زیادہ شہرت کے ساتھ یہ لفظ بولا جانے لگا اور استعمال کیا جانے لگا۔ اور جو استعمال کی کیفیت گزشتہ نشست کے اندر میں ذکر کی گئی تھی، اس کا حاصل یہ نکلا تھا کہ یہ لفظ تصوف عربی میں وہ صفا سے ماخوذ ہے، اور صفا کے معنی صفائی کے ہیں، اور یہاں قلب کی صفائی ہوتی ہے، اعمال کی اور اخلاق کی صفائی ہوتی ہے، اس معنی کر تصوف کو تصوف کہا جاتا ہے۔ دوسرا قول اس سلسلے میں یہ ہے کہ یہ صفہ سے بنا ہے، جو چبوترا ہے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس، جہاں حضرات صحابہ کرام اور بالخصوص اصحاب صفہ تعلیم حاصل کرتے تھے، تو اس چبوترے کو صفہ کہا جاتا ہے، اور چونکہ وہاں یہی کام ہوتا تھا، اس کی طرف نسبت کی گئی ہے اس تصوف کی، اور اس لیے اس کو تصوف کہا جاتا ہے۔ تیسرا ایک قول اس سلسلے میں یہ ہے کہ یہ زمانے جاہلیت میں ایک آدمی تھا صوفہ نام کا، صاد واو فا ہا جنت، صوفہ۔ یہ جنت آپ لوگ نہیں سمجھیں گے، وہ طالب علم ہمارے سمجھتے ہیں، مطلب جہاں مجھے اشارہ کرنا ہوتا ہے کہ وہ ہا نہیں ہا، ویسے ہم لوگوں کا اپنا ایک عرف ہے، جیسے پڑھانے والا وہ اس طرح پڑھاتا ہے، چھوٹی سین بڑی شین، تو چھوٹی سین اور بڑی شین وہ ہے ہی نہیں، سین شین ممتاز ہے، زمین اور آسمان کا فرق ہے، لیکن بس ایک انداز ہے، چھوٹی سین بڑی شین، ورنہ سین اور شین دونوں الگ الگ ہیں، نہ کوئی چھوٹا اور نہ کوئی بڑا۔ اسی طریقے سے وہ بڑا قاف چھوٹا قاف، تو ایسا تو قاف کاف زمین اور آسمان کا فرق ہے دونوں میں، لیکن یہ کہ بولتے ہیں بس اس طرح، تو بس ایسے ہی سمجھیے وہ ہا جنت والی جو ہا ہے وہ۔ تو صوفہ کے اندر میں صاد واو فا ہا، یہ ایک آدمی گزرا ہے، نام تھا اس کا الغوث ابن مر، الغوث ابن مر یہ تھا اس آدمی کا نام۔ یہ وجہ جو ابھی میں ذکر کر رہا ہوں اس کو علامہ ابن الجوزی علیہ الرحمٰ نے ذکر فرمایا ہے، تو وہ فرماتے ہیں کہ اس نے دل کی صفائی کے لیے کچھ طریقے ایجاد کیے تھے۔ زمانے جاہلیت کی بات چل رہی، نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی بعثت نہیں ہوئی تھی، اس زمانے جاہلیت کے اندر میں وہ دلوں کی صفائی کے لیے کچھ طریقے وضع کر رہا ہے۔ اس اعتبار سے اس تصوف کو اس آدمی کی طرف نسبت دے کر کہا گیا کہ یہ بھی چونکہ دل کی صفائی کا کام کرتے ہیں اور یہ بھی اعمال کی درستگی کا کام کرتے ہیں، اس اعتبار سے ان کو کہا جاتا ہے، اس فن کو کہا جاتا ہے تصوف، اور اس آدمی کو کہا جاتا ہے صوفی۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ صوف بمعنی اون سے بنا ہوا ہے، اور جو اہل تصوف تھے وہ زیادہ صوف کے اور اون کے کپڑے پہنا کرتے تھے، اس اعتبار سے نسبت وہ صوف کی طرف کر دی گئی، صوفی کہا گیا، اور اس فن کو تصوف سے تعبیر کر دیا گیا کہ وہ صوف والوں کا فن،
یعنی وہ اون پہننے والوں کا، وول پہننے والوں کا فن اور ان کا گویا وشے، اس اعتبار سے تصوف کہا گئی ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ یونانی زبان کے اندر میں یہ صوف کا جو لفظ ہے، یہ صوف کا لفظ وہ بنا ہوا ہے سین کے لفظ کے ساتھ، یعنی ابھی جو ہم استعمال کرتے ہیں وہ صاد کے ساتھ استعمال کرتے ہیں، لیکن ایک سین والا آتا ہے، سین واو فا یا الف، صوفیہ، وہ صوفیہ ہے، صوفیہ صاد کے ساتھ نہیں، وہ سین کے ساتھ ہے، اور اس کے معنی حکمت کے ہیں۔ یونانی زبان میں اس کے معنی حکمت کے ہیں۔ اور تصوف کے سلسلے میں ایک خیال اور ایک نظریہ ایسا ہے، ویسے کئی ایک نظریے ہیں، اور اس کو اگر آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے تو آپ یہ سمجھیں گے کہ یہ جنت کا تذکرہ چل رہا ہے یا جہنم کا۔ یہ میرا اپنا ایک خاص اسلوب ہے، اس اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ تصوف کے سلسلے میں، جیسے پہلے بھی میں نے وضاحت کی تھی کہ ایک راستہ تو یہ مستقیم ہے، اور دوسرا ایک گھڑا ہوا راستہ ہے جو قرآن و سنت کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتا۔ اس سلسلے میں اگر کلام کیا جائے تو اتنے فرقے ہیں، اس تصوف کے اتنے فرقے ہیں کہ یہ پتہ چلے گا کہ یہ سب جہنم ہی کے مستحق اپنے آپ کو بنا رہے ہیں۔ ایک طرف شریعت، اور شریعت کو وہ چھوڑ رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ حق تبارک و تعالیٰ کا قرب ہم حاصل کریں گے، اس کے لیے الگ الگ طریقے وضع کیے گئے، الگ الگ طریقے اپنے اعتبار سے بنائے گئے، اور اس کو نام دیا گیا تصوف کا، اور اس پر وہ محنت کی گئی، یہاں تک کہ شخصی محنت نہیں، انفرادی محنت نہیں، اجتماعی محنت، باقاعدہ مشن اور باقاعدہ تحریک چلائی گئی لوگوں میں اس مقصد کے لیے۔ تو یہ بھی ایک قسم کا تصوف ہے جو میں نے کہا جنت میں نہیں بلکہ وہ جہنم میں لے جانے والا ہے۔ اگر شریعت کو بالائے طاق رکھ دیا گیا، دونوں میں تطابق قائم نہیں کیا گیا، تو یہ تصوف وہ تصوف نہیں جو صراط مستقیم والا ہے اور جو جنت تک پہنچانے والا ہے۔ یہ جس تصوف کی بات چل رہی ہے اس میں ان چیزوں کا لحاظ رکھنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی ہے، اب اس بات کی حیثیت چاہے وقی معلوم ہو رہی ہو، چاہے اس بات کی حیثیت وقی معلوم نہ ہوتی ہو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہی نے اپنے طرز عمل سے یہ بتلایا کہ یہ چیز اتنی موقت نہیں ہے، لیکن پھر بھی نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد یا آپ کا عمل، تو یہ آدمی جو اس فن سے وابستہ ہوگا وہ یہ گوارا نہیں کرے گا کہ میں اس چیز کو ترک کر دوں جس کو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پسند فرما رہے ہیں، چاہے موقت انداز میں نہیں، چاہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر تاکید بیان نہیں فرمائی ہے، لیکن پھر بھی یہ آدمی تجنے کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ شیخ ابو یزید بستامی علیہ الرحمہ ایک مرتبہ نکلے، اور مقصد ان کا یہ تھا کہ فلاں جگہ کے اندر میں ایک زاہد ہے، اللہ والا مشہور ہے، تو اس سے ملاقات کریں، اس سے استفادہ کریں، فیض حاصل کریں۔ چنانچہ شیخ ابو یزید بستامی علیہ الرحمہ سفر کرتے ہوئے وہاں پہنچے۔ وہاں پہنچنے کے بعد اسی صوفی صاحب کو، اسی زاہد کو لوگوں میں جو مشہور تھا کہ اللہ والا، اس آدمی کو دیکھا کہ وہ قبلہ رو تھوک رہا ہے، قبلے کی طرف، قبلے کی سمت کے اندر میں، قبلے کی دشا کے اندر میں وہ تھوک رہا ہے۔ تو شیخ ابو یزید بستامی نے باوجود کہ لمبا سفر کیا تھا، لمبی مسافت کو طے کیا تھا، اس کو سلام کیے بغیر، اس سے ملاقات کیے بغیر واپسی مناسب سمجھی اور واپس اپنے گھر چلے گئے۔ انہوں نے یہ کہا کہ جو آدمی نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے بتلائے ہوئے ایک ادب کے سلسلے میں معمون نہیں ہے، تو جس چیز کی وہ دعوت دے رہا ہے اس میں کس طریقے سے اس پر عمل کیا جائے اور کس طریقے سے ہم سمجھیں کہ وہ جو بات بیان کر رہا ہے وہ صحیح ہوگی۔ مطلب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ شیخ ابو یزید بستامی وہ اس فن سے وابستہ آدمیوں میں سے ہے جنہوں نے شریعت کی نبض کو سمجھا ہے، جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی باتوں کو مد نظر رکھا ہے ہر آن، حالانکہ یہ کوئی حرام چیز نہیں تھی جس کو انہوں نے ملاحظہ کیا اور جس کو انہوں نے دیکھا، لیکن پھر بھی گوارا نہیں کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ادب تو یہ بیان کیا ہے کہ قبلے کی سمت کے اندر میں نہیں تھوکنا چاہیے، اور یہ آدمی قبلے کی سمت کے اندر میں اور قبلہ کی دشا کے اندر میں تھوک رہا ہے، لہذا اس سے کیا فیض حاصل کریں اور اس کی بتلائی ہوئی باتوں کے اوپر ہم کس طریقے سے اعتماد کر لیں اور بھروسہ کر لیں۔ چنانچہ واپس ہو گئے، اور جب یہ بات ہوگی تو پھر حق تبارک و تعالیٰ کی طرف سے
اگر کوئی موقع کوئی وقت ایسا آئے گا جس میں کوئی عمل ہم سے چھوٹ رہا ہو تو تنبیہ بھی کر دی جائے گی۔ چنانچہ شیخ معین الدین چشتی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں خواجہ اجل کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، مغرب کا وقت ہوا، ہم گفتگو کے اندر میں تھے، مغرب کا وقت ہوا اور وہ مغرب کا وضو کرنے کے لیے گئے، لیکن وضو کرتے ہوئے خلال ان سے چھوٹ گیا، خلال وہ بھول گئے، خلال کرنا، انگلیوں میں خلال کرنا وہ بھول گئے۔ اب ہاتھ کی انگلیوں کا یا پاؤں کی انگلیوں کا اس کی وضاحت کتاب کے اندر میں نہیں ہے، بہرحال خلال بھولے ہیں۔ خلال کے اندر میں پہلے میں نے یہ بات چند سالوں پہلے جو ہے وہ ذکر کر دی تھی، وہ یہ کہ ہم عامتاً ایسا کرتے ہیں خلال میں کہ ہم نے چہرہ دھویا، چہرہ دھونے کے بعد دونوں ہاتھوں کو دھو لیا، دونوں ہاتھوں کو دھونے کے بعد پھر وہ سر کا مسح کرتے ہیں، کان کا مسح کرتے ہیں، گردن کا مسح کرتے ہیں، پھر اس کے بعد خلال کرتے ہیں۔ یہ صورت صحیح نہیں ہے، بلکہ خلال کا جو نمبر آئے گا وہ ہاتھوں کے دھونے کے بعد، یعنی چہرے کو دھویا، چہرے کو دھونے کے بعد جو دونوں ہاتھوں کو دھویا تو دونوں ہاتھوں کے دھونے کے بعد اب خلال کرنا چاہیے، دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کا خلال اب ہو جائے، اس کے بعد پھر سر کا مسح کرنا ہے، پھر کان کا، پھر گردن کا، اب اس کے بعد سیدھے پاؤں کے اندر میں چلے جانا ہے۔ بات پوری سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں میں کہ انگلیوں کا جو خلال ہے وہ گردن کے مسح کے بعد نہیں ہے جیسے عامتاً کیا جاتا ہے، بلکہ یہ خلال ہاتھوں کے دھونے کے بعد کرنا ہے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ خلال اس لیے مشروع ہے کہ جس عضو کے دھونے کا حکم دیا گیا وہ کامل طریقے پر دھل جائے، جیسے داڑھی کا خلال کرنا ہے، تو اب یہ جو داڑھی کا خلال کرنے کے لیے کہا گیا وہ کب؟ جب آدمی چہرہ دھوئے گا تو چہرے کے ساتھ ہی پھر اس کا نمبر آ جائے گا داڑھی کے خلال کا۔ پاؤں کو دھو رہا ہے تو پاؤں کی انگلیوں میں خلال کر رہا ہے تاکہ جہاں پانی پہنچانا ہے وہاں پانی پہنچ جائے، تو اب یہ پاؤں کے دھونے کے ساتھ ہی کیا جائے گا انگلیوں کا خلال۔ بس اسی طریقے سے یہاں سمجھیے کہ جب ہاتھوں کو دھویا جا رہا تو اسی کے ساتھ نمبر آ جائے گا ہاتھ کی انگلیوں کے خلال کا۔ ٹھیک، وہ بھول گئے، ہاتف غیبی نے ان کو آواز دی، کہا تمہیں دعویٰ ہے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو تم چھوڑ رہے ہو۔ تنبیہ ہوئی، تنبیہ کے بعد انہوں نے خلال تو کر ہی لیا، اب جو قسم کھائی، اللہ کی قسم مرنے کے وقت تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کسی سنت کو میں ترک نہیں کروں گا اور چھوڑوں گا نہیں۔ اللہ کے قسم کھا کر موقت انداز میں یہ کہہ رہے ہیں کہ مرتے وقت تک میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں میں سے کوئی سنت نہیں چھوڑوں گا۔ ایک مرتبہ ان کو متفکر پایا، شیخ معین الدین چشتی علیہ الرحمہ نے وجہ دریافت کی، تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک مرتبہ جو انگلیوں کا خلال چھوٹ گیا تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات ہو اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلنے پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام ڈانٹ پلا دے اور یہ کہہ دے کہ کس منہ سے میرے سامنے آئے ہو۔ حالانکہ اس کے بعد ایک تو یہ کہ سہو ہوا تھا، بھولے سے یہ کام ہوا تھا، اور پھر سنت تھی جس کو ہم معمولی عذر نہیں ویسے بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ بڑے عذر کی وجہ سے چھوڑنا، ایک یہ کہ معمولی عذر کی وجہ سے چھوڑنا، اور یہ تو بلا کسی عذر کے جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں اور پیٹ کا پانی تک نہیں ہلتا۔ لیکن یہاں وہ فرما رہے ہیں کہ یہ سنت، اور سنت کو میں ادا بھی کر رہا ہوں تنبہ کے بعد، اور پھر قسم بھی کھا رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی سنتیں ہیں ان سنتوں میں سے کوئی سنت جو ہے وہ ترک نہیں ہوگی۔ تو اس تصوف کی بات چل رہی ہے، یہ جو تصوف ہے اور اس تصوف سے جو وابستہ لوگ ہیں وہ ہیں ہماری مراد، ہماری گفتگو کا حاصل، یا ہماری گفتگو میں جہاں کہیں کسی بزرگ دین کا تذکرہ آئے گا تو اس بزرگ دین کی بزرگی کا مطلب یہی ہے کہ جو شریعت کے دامن کو تھامے ہوئے ہے۔ اور کیسا تھامنے والے؟ ہمارے حضرت نور اللہ مرقدہ اور حضرت کی اصطلاح کے مطابق رحمہ اللہ، مطلب میرا اپنا ایک طرز یا معمول ایسا ہو گیا ہے کہ قدس اللہ سرہ نور اللہ مرقدہ لگاتا رہتا ہوں، لیکن ہمارے حضرت رحمہ اللہ کا خیال یہ ہے کہ رحمہ اللہ بس یہی لگانا چاہیے، یہ نور اللہ مرقدہ قدس اللہ سرہ وغیرہ نہیں۔ تو ہمارے حضرت رحمہ اللہ نے ایک مرتبہ ایک قیمتی گھڑی ایک آدمی کو فروخت کی، اور فروخت کرنے کے بعد خیال یہ پیدا ہوا کہ یہ گھڑی جو میں نے خریدی تھی ممکن ہے اس آدمی نے استعمال کی ہو۔ کچھ سمجھ رہے ہیں؟
اس آدمی نے، جس آدمی نے ہمارے حضرت کو وہ گھڑی دی، فروخت کی، اب یہ گھڑی فروخت کر رہے ہیں اور کو، اور اس میں خیال یہ کر رہے ہیں ممکن ہے اس آدمی نے استعمال کی ہو اور میں نے بتلایا نہیں ہے سامنے والے آدمی کو کہ بھئی اس میں شبہ ہے، استعمال کا شبہ ہے، لہذا حضرت نے اس آدمی سے ایسا کہا کہ اس گھڑی کے بعد میں مجھے یہ شک ہے کہ اس کو استعمال کی ہوگی اس صاحب نے، لہذا ایسا کرو کہ وہ گھڑی مجھے دے دو اور پیسے جو میں آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ لیکن وہ بھی اللہ کا بندہ ہوگا، حضرت کا عقیدت مند، تو اس نے کہا کہ نہیں حضرت اس میں کوئی بات نہیں ہے۔ اس کے باوجود ہمارے حضرت نے اس کے ساتھ جو سلوک کیا وہ یہ کہ دوسری ویسی ہی قیمتی گھڑی خریدی اور خریدنے کے بعد ہدیے کے طور پر پیش کر دی اس صاحب کو۔ تو یہ ہمارے جو بزرگان دین ہیں یا ہمارے جو تصوف سے وابستہ حضرات ہیں، ان کا تذکرہ چل رہا ہے۔ خود ہمارے حضرت کا حال یہ رہا کہ سامنے والے کو ایذا نہ ہو، سامنے والے کو تکلیف نہ ہو، اس لیے جب کبھی آم وغیرہ کا چھلکا وہ رکھنا ہوتا پلیٹ کے اندر میں تو وہ الٹا رکھتے تھے، یعنی ہم تو عامتاً ایسے بھی رکھ دیتے ہیں یا عامتاً ایسے ہی رکھتے ہیں، تو ہم جو ہے وہ اس طرح رکھ دیتے ہیں، وہ کھایا اور کھانے کے بعد ایسے رکھ دیتے ہیں، لیکن ممکن ہے سامنے والے کو کچھ گن محسوس ہو، کچھ کراہیت ہو، اس لیے ہمارے حضرت کا اہتمام یہ رہا کہ جس وقت وہ آم کو یا اس کی قاش کو منہ کے اندر میں رکھ رہے ہیں تو اس موقع پر بھی جو اوپر کا نیچے کا جو حصہ ہے، نیچے کا حصہ، تو نیچے کا حصہ وہ اوپر آئے گا کھانے میں بھی، یعنی کھانے میں بھی اس طرح نہیں، یہ سیدھا حصہ ہے جس کے اوپر وہ لگا ہوا ہے، کھانے کا مادہ وہ یہاں پر ہے، تو وہ اس کو سیدھے اس طریقے پر نہیں تناول فرماتے تھے بلکہ الٹے اس طریقے سے، تاکہ اگر کسی کی نظر پڑے تو اس حصے کے اوپر پڑے، وہ اندر والے حصے کے اوپر نہ پڑے، اور پھر اس کے بعد رکھتے تھے تو ویسے ہی الٹا رکھتے تھے وہ۔ اور خلال کرنا ہوتا کھانے کے بعد تو سب کے سامنے خلال نہیں کرتے تھے، بلکہ خلوت میں اور تنہائی کے اندر میں، کھانے سے فراغت کے بعد خلوت میں، تنہائی میں اور ایکاگرتا جہاں ہوتی تو وہاں پر جو وہ حضرت خلال کرتے تھے کہ کسی کی نظر نہ پڑے، کوئی آدمی جو ہے اس کو اچھا نہیں سمجھے گا، ٹھیک نہیں سمجھے گا اور اس کو برا معلوم ہوگا، اس کو گن محسوس ہوگی، تو سامنے والے کے خیال سے حضرت اس قدر جو ہے وہ اہتمام فرما رہے ہیں۔ اور پھر یہ کہ آدمی اس قسم کی چیزوں میں ممکن ہے اہتمام کر لے، باقی دوسری ایسی ایک چیزیں آتی ہیں، کئی ایک چیزیں ایسی آتی ہے کہ جس میں انسان اچھا وہ جو ہے شریعت کے دامن کو چھوڑ دیتا ہے، دوسروں کے اوپر وہ جاری کرے گا، لیکن یہ کہ خود جب عمل کرنے کی باری آئے گی تو اس موقع پر ٹامک ٹوئیاں، ٹال مٹول، اور اس موقع پر کسی طریقے پر ہیلا کرنا، یہ عام ایک صورت ہے۔ ہمارے حضرت رحمہ اللہ جب وصال ہو رہا ہے، وصال کے بعد جو وصیتیں کی جا رہی ہے وہ وصیتیں بھی ایسی زوردار کہ کسی بزرگ کا انتظار نہ کیا جائے، میرے انتقال کے بعد کسی بزرگ کا انتظار نہ کیا جائے، کسی رشتہ دار کا انتظار نہ کیا جائے، جتنے آدمی وقت کے اوپر میسر ہو تو اسی کے ساتھ جو ہے مجھے اول منزل کے اندر میں پہنچایا جائے، قبر کے اندر میں پہنچایا جائے۔ تو ایسے ہی بعد والوں نے بھی کیسا ذہن بنا ہوگا، اور حضرت بار بار اس پر تاکید فرماتے تھے کہ ایک تو یہ بیان کرتے رہنا، ایک جیسے ہمارا طریقہ ہے بیان کرتے رہتے ہیں، کہتے رہتے ہیں اور سننے والے وہ سنتے رہتے ہیں، لیکن اگر ذہن نہیں بنا، ماحول نہیں بنا، تو پھر وہی آدمی جو توحید کی دعوت دینے والا ہوگا اس کے قبر کے اوپر نہ معلوم کیا کیا چیزیں ہوگی، قوالیاں، عرس وغیرہ، لیکن اگر ماحول بنا دیا جائے تو پھر اس کے بعد وہ جو مقربین لوگ ہوں گے، وہ جو قریبی اور نزدیکی لوگ ہوں گے، وہ روکیں گے اور سختی کے ساتھ روکیں گے کہ یہ چیز ہو ہی نہیں سکتی، وہ حاوی ہو جائیں گے اور وہ غالب ہو جائیں گے دوسرے لوگوں کے اوپر۔ تو حضرت اس طریقے سے ماحول بنا کر گئے کہ جس میں حضرت کے انتقال کے بعد 3.5 گھنٹے کے اندر میں حضرت کی تدفین عمل میں آ گئی، 3.5 گھنٹہ، اور 3.5 گھنٹے میں تدفین جو ہے مکمل ہو گئی، اور نماز جنازہ وہ پڑھا رہے ہیں تو وہاں کے جو امام تھے وہی پڑھا رہے ہیں، بڑے بڑے بزرگ ہیں وہاں پر، لیکن نماز جو پڑھا رہے ہیں تو شریعت کا مسئلہ ایسا ہے کہ جو امام محلہ ہوگا وہ امام محلہ وہ صلاۃ جنازہ پڑھائے گا اور نماز جنازہ پڑھائے گا، تو اس میں حضرت کی مسجد کے جو زیادہ مشہور بھی نہیں تھے ویسے عالم وہ امام جو ہے وہ حضرت کی صلاۃ جنازہ، اور ہماری تو خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ فلاں بزرگ وہ آئے اور وصیت کر کے ہم جائیں گے کہ میرے انتقال کے بعد فلاں بزرگ کو وہ اگر وقت پر میسر نہ ہو تو اس کے بعد فلاں بزرگ کو، وہ اگر میسر نہ ہو تو اس کے بعد فلاں بزرگ کو، وہ اگر نہ ملے تو پھر چھید،
वो भी नहीं मिला, वो भी नहीं मिला, वो भी नहीं मिला, तो પછી આપણા જે છે ને તેમની પાસે પડાવી લેજો, तो बिल्कुल आखिरी दर्जे के अंदर में, यानी जब कोई चारा है ही नहीं तो उस मौके पर नहीं। शरीयत का मसला ये है, और वहाँ शरीयत के मसले के ऊपर अमल भी इस अंदाज से किया जा रहा है, तो हजरत के यहाँ अमल भी इस अंदाज से हुआ, तो ये चीज़ मतलूब है। शरीयत मुतहरा में जो जो अहकाम बयान किए गए हैं, तो उन अहकाम का तताबुक, उसका इंतिबाक अपनी ज़िंदगी में, उसको जारी करना अपनी ज़िंदगी के अंदर में, ये बड़ी चीज़ है। हज़रत हकीमुल उम्मत क़द्दसल्लाहु सिर्रहू ने बार बार अपनी मजालिस के अंदर में इस चीज़ को वाज़े फरमाया कि देखिए, आदमी का फुला बन जाना बड़ा आसान, आदमी का फुला बन जाना आबी जाहिद, ये बन जाना बड़ा आसान है, बड़ा सहल है, लेकिन आदमी बनना बड़ा मुश्किल है, आदमी बनना ये बड़ा मुश्किल है। और इसी पर हजरत जो है वो इस कदर इसरार करते थे, इस कदर जोर देते थे, जिसके नतीजे में लोगों ने ऐसा मशहूर कर दिया था कि बहुत सख्त मौलवी साहब हैं, बड़े सख्त मौलवी साहब हैं। तो हजरत ने अपने मलफूजात में, अपने मवाइस के अंदर में बार बार इन चीज़ों को जिक्र किया कि देखो, ये सामने वाला आदमी जो मेरे साथ गुफ्तगू कर रहा, अगर इसके बजाय ये कहता तो ये फ़ायदा होता, मुझे ये फ़ायदा होता, उसको ये फ़ायदा होता, और अभी जो बात कर रहा है तो उसमें ये नुकसान है, मेरा ये नुकसान हो रहा है, और जो हाज़रीन है उनका ये नुकसान हो रहा है। इस तरीक़े से जो गलत काम किया, उस गलत काम के नुकसानात को और उसके बिलमुकाबिल जो काम सही हो सकता था उसके फ़वाइद को हज़रत ने ज़िक्र फरमाकर इन लोगों की बोलती बंद की, या बोलती बंद करने की मुकम्मल कोशिश की कि ये शरीयत का मिजाज है, मरंजा, कि आदमी न खुद रंज उठाए न दूसरों को रंज पहुँचाए, ला ज़ररा वला ज़िरार, न नुकसान पहुंचाए न नुकसान उठाए, ये है शरीयत का मिजाज। ये हजरत हकीमुल उम्मत सिर्फ मजलिसी आदमी नहीं थे हम लोगों की तरह कि मजलिस के अंदर में पुरजोर अल्फाज के अंदर में और लबो लहजा भी ऐसा कि जिसमें सामने वालों को वजद आ जाता हो, नहीं। हजरत हकीमुल उम्मत मजलिसी आदमी नहीं, बल्कि जो कुछ कहते थे अमली तौर पर उनकी ज़िंदगी के अंदर में था। हजरत हकीमुल उम्मत बीमार, बहुत ज़्यादा बीमार, और ये बात पहले में कई सालों पहले शुरू में आया था, उस मौके पर मैंने नकल की थी। हजरत हकीमुल उम्मत क़द्दसल्लाहु सिर्रहू बीमार, और बहुत ज़्यादा बीमार, और रात का वक्त है, क़ज़ाए हाजत के लिए, ज़रूरत से फारिग होने के लिए जाना है, पेशा वगैरह ज़रूरत के लिए जाना है हजरत को। हजरत जो है वो ज़रूरत के लिए गए, और जो लोटा होता है वो लोटा वापसी के अंदर में वहाँ रखना है जो उसकी जगह थी, लोटा रखने की जो जगह थी वहाँ पर लोटे को रखना था, लेकिन बेहोशी तारी हो गई। बेहोशी के नतीजे में आते हुए बेहोशी तारी हो गई, और ये बेहोशी बार बार तारी हो रही थी हजरत पर इस मरज के अंदर में और इस बीमारी के अंदर में। तो बेहोशी तारी हुई, गिरे, गिरने के बाद वो लोटा जो हाथ के अंदर में था वो लुढ़क गया, दूर चला गया। हजरत हकीमुल उम्मत को जब इफाका हुआ और जब होश आया, तो होश आने के बाद अब वो तलाश में लगे कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं अगर चला गया घर के अंदर में, अब ऐसे मौके पर तो हमें इसी की फिक्र होती है कि कहीं अल्लाह की तरफ से बुलावा ना आ गया हो, सीधे घर में पहुंचो। हजरत हकीमुल उम्मत क़द्दसल्लाहु सिर्रहू ये सोच रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि घर वालों में से कोई बेदार हो रात के वक्त में, लोटे की उसको ज़रूरत हो, और जहां रखने की जगह है उस जगह पर उसको लोटा न मिले तो वो परेशान हो। तो अब मेरी जो ज़िंदगी होनी होगी, जितनी होनी होगी वो होगी, मेरा जो कुछ होना होगा वो होगा, लेकिन ये कि घर वालों को कोई अजियत ना हो, कोई तकलीफ ना हो। तो वो लोटा जो है वो तलाश कर रहे हैं, और लोटा तलाश करने के बाद उसको जगह के ऊपर रख रहे हैं। ये है वो तसव्वुफ जिसकी दावत दी जा रही है कि हमारी ज़िंदगी के अंदर में शरीयत मुतहरा के अहकाम इस तरीक़े पर रच जाएं, बस जाएं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने और अल्लाह अज़्ज़ वजल ने जिन चीज़ों का मुतालबा किया है वो मुतालबा हमारे लिए बिल्कुल सहल और बिल्कुल आसान हो जाए। ये मुतालबे के ऊपर की शरीयत मुतहरा की तरफ से जिन चीज़ों का मुतालबा हुआ वो आसान हो जाए, ये इसका हासिल, ये इसका खुलासा है कि कोई इबादत अदा करने के अंदर में हम बार महसूस न करें, बोझ महसूस न करें। हाँ, ये मुमकिन है कि ये जितने फ़राइज़ हैं या जितनी सुन्नतें हैं या जितने नवाफिल हैं उसके अंदर में हमारी कैफियत वो अलग अलग हों। फिर मैं कह रहा हूँ कि जिन इबादतों का और जिन अहकाम का शरीयत मुतहरा ने मुकल्लफ बनाया, मुमकिन है हमारी तबीयत बन जाने के बाद हमारे लिए कोई मुश्किल ना रहे, दिल के तस्किये के बाद और दिल की सफाई के बाद, लेकिन ये चीज़ मुमकिन है कि उनमें से किसी इबादत में हमारा दिल ज़्यादा लगे, किसी में कम लगे, ये मुमकिन है। ये तसव्वुफ के मुनाफी नहीं है।
اب مثال سے سمجھیے اس کو. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کو فرض نماز کے اندر میں دل زیادہ لگتا ہے، بعض آدمی ایسے، اور بعض آدمی ایسے ہیں جن کو فرض نماز میں زیادہ دل نہیں لگتا بلکہ وساوس اور خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں. وہ جب اپنی نماز پڑھتا ہے تو اس موقع پر دل لگتا ہے، تنہا جب نماز پڑھتا ہے تو اس موقع پر دل لگتا ہے. بعض ایسے ہیں کہ فرائض میں اور سنتوں کے اندر میں ان کا دل زیادہ نہیں لگتا، نوافل کا جب موقع آتا ہے تو اس کے اندر میں دل زیادہ لگتا ہے. اب یہ جو دلوں کے لگنے کی یا مناسبت کی یا تلذذ کی بات ہے، تلذذ دوسرے نمبر کے اوپر، لیکن جو دل لگنے کی بات ہے، یہ دل لگنے میں کیفیات کا اختلاف خود انسان کی طبیعتوں کے اختلاف کے اعتبار سے ہے. انسانوں کی طبیعتیں مختلف واقع ہوئی ہے. دیکھیے بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے کسی آدمی کو کام پر لیا، جیسے وہ انڈیا کے میں چاکر ہوتے ہیں، چاکر وہ کھیت میں کام کرنے کے لیے، تو اب ان چاکروں کی طبیعتوں میں بھی اختلاف ہوتا ہے. ایک چاکر ایسا ہوتا ہے جس کو ہم یہ کہیں کہ تمہیں اتنے بجے سے اتنے بجے تک کام کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے، وہ کام کرنا ہے، وہ کام کرنا ہے، وہ کام کرنا ہے، تو اس کی طبیعت کے اندر میں بشاشت نہیں رہے گی. وہ کہے گا کہ یہ بڑا ظالم آدمی معلوم ہوتا ہے، یہ بھی کرنا، یہ بھی کرنا، یہ بھی کرنا، یہ بھی کرنا. اور اگر مان لو اسی آدمی کو کام پر رکھنے والے نے یہ کہا تھا کہ اتنے بجے سے لے کر اتنے بجے تک تمہیں کام کرنا ہے، اتنا کھانا تمہیں فلاں وقت کے اوپر مل جائے گا، فلاں وقت کے اوپر، یا ہے کہ پیسے جو ہے تمہیں اس وقت کے اوپر مل جائے گا، بس وہ ہمارے کھیت کے کچھ کام ہوتے ہیں یہ اور وہ. اب معمولی انداز کے اندر میں اس کو ذکر کیا تو وہ سمجھے گا کہ اس کے یہاں تو کام کرنا بہت آسان ہے. اب وہ اپنی خوشی سے زیادہ کام کرے گا. اگر وقت بیان کیا ہو تو اس وقت سے وہ زیادہ کام کرے گا. وقت کی تحدید میں بعض مرتبہ سامنے والے کو مشکل پیش آتی ہے کہ یہ آدمی بالکل باندھ کے رکھنا چاہتا ہے، بالکل ٹائٹ رکھنا چاہتا ہے، تو یہ آدمی دل کے اندر میں ایک قسم کی تنگی محسوس کرتا ہے. لیکن بعضوں کی طبیعت ایسی ہوتی ہے کہ اگر تم نے عام چھوڑ دیا، تفصیل بیان نہیں کی، تو وہ سست ہوتے ہیں، کام میں وہ سست ہوتے ہیں. بس اسی طریقے سے سمجھیے عبادتوں کے اندر میں بھی وہ آدمی کی طبیعتوں کا خود اختلاف ہے. بعض آدمی ایسے کہ اللہ عز و جل کی طرف سے جو مقرر نمازیں ہیں تو ان مقرر نمازوں کے ادا کرنے کے اندر میں وہ حساسیت محسوس نہیں کر رہے ہیں جو اپنی طرف سے نماز ادا کرنے میں حساسیت محسوس کر رہے ہیں. اور بعض آدمی کی طبیعتوں کے اندر میں وہ بات ہے کہ اگر فرائض مقرر نہ ہو، یہ کام تمہیں کرنا ہے، یہ اگر مقرر نہ ہو تو اس صورت کے اندر میں وہ سستی اور کاہلی سے وہ کام کرتا ہے. تو یہی حال اس کے اندر میں ہو جاتا ہے اس کی عبادتوں میں اور اس کی نمازوں کے اندر میں. تو یہ گھبرانے کی بات نہیں ہے کہ فلاں نماز میں میرا دل زیادہ لگتا ہے اور فلاں نماز کے اندر میرا دل زیادہ نہیں لگتا. اگر اللہ عز و جل کے احکام کو وہ ادا کر رہا ہے، عبادتوں کو وہ ادا کر رہا ہے، چاہے دل نہ لگ رہا ہو، اس کے باوجود حق تبارک و تعالیٰ نے اس کا انتخاب کر لیا ہے عبادتوں کی ادائیگی کے لیے، حق تبارک و تعالیٰ کی طرف سے توفیق اس کو مل گئی ہے، اس لیے اس پر بھی حق تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. ممکن ہے اس کی طبیعت کے اندر میں کچھ اختلاف ہو جائے اور تمام عبادتوں کے اندر میں اس کو ویسی ہی دل کی وابستگی میسر ہو جائے جو کہ مثلا فرض میں محسوس کر رہا تھا، یا مثلا سنت میں محسوس کر رہا تھا، یا مثلا نفل کے اندر میں محسوس کر رہا تھا. تو یہ کوئی اشکال کی بات نہیں ہے. یہی مسئلہ مجھے تو یہ تصوف کی حیثیت سے سمجھانا تھا، لیکن یہاں جو ہے وہ عام بات ہوگی، بالکل وہ خشک قسم کی باتیں اور بالکل زاہدانہ قسم کی جو باتیں ہوتی ہے ویسی نہیں. حضرت امام مالک علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی فقہ حاصل کرتا ہے، جو آدمی فقہ حاصل کرتا ہے، تصوف حاصل نہیں کرتا، اس کی مثال ایسی ہے. جو آدمی تصوف حاصل کرتا ہے، فقہ حاصل نہیں کرتا، اس کی مثال ایسی ہے. اور جو آدمی دونوں چیزوں کو حاصل کرتا ہے تو یہ ایسا ہے. اس میں کیا فرماتے ہیں حضرت امام مالک علیہ الرحمہ؟ حضرت امام مالک علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ من تصوف، جس آدمی نے تصوف حاصل کیا، ولم یتفقہ، اور فقہ حاصل نہیں کیا، فقط تزندق، تو یہ آدمی زندیق ہو جائے گا. زندیق جس میں شریعت کی نصوص میں بھی اپنی طرف سے وہ تعویل کرنا شروع کرے گا، ایسی تعویل جو اس کی نفس کے مطابق ہوگی، نصوص شرع سے مطابقت رکھنے والی نہیں ہوگی، تو ایسا زندیق آدمی ہوگا. جو یہ سمجھے گا کہ میری نماز تو حرم شریف میں ادا ہو رہی ہے، یہیں بیٹھے بیٹھے، آپ سمجھ رہے اس کی بات چل رہی ہے. من تصوف، معلوم یہ ہوا کہ امام مالک علیہ الرحمہ نے تصوف کا لفظ استعمال کیا ہے اس زمانے میں. من تصوف، جس آدمی نے تصوف
اختیار کیا اور فقہ حاصل نہیں کیا، شریعت مطہرہ کے تقاضوں کو وہ سیکھا نہیں، تو یہ آدمی زندیق ہوگا۔ اور جس آدمی نے ومن تفقہ، جس آدمی نے فقہ حاصل کیا، ولم یتصوف، اور تصوف حاصل نہیں کیا، فقط تقشف، تو روکھا سوکھا ملا ہے، وہ روکھا سوکھا ملا ہے۔ کو سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ اچھا، اور جس آدمی نے دونوں چیزوں کو جمع کیا، ومن جمع بینہما فقط تحقق، اور جو آدمی اپنے اوپر چسپاں نہیں کرنا ہے، اور جو آدمی دونوں چیزوں کا جامع ہو، تو یہ آدمی ہے محقق۔ تو گویا تقاضا یہ ہے کہ فقط تصوف نہ ہو، فقط فقہ نہ ہو، بلکہ دونوں چیزوں کا آدمی کو جامع ہونا چاہیے۔ اگر ہم عبادتوں کو انجام دے رہے ہیں، اگر ہم فقہ کو حاصل کیے ہوئے ہیں، تو ساتھ ساتھ یہ علم بھی حاصل کریں، اور اس کے نتیجے میں ایک تحقیقی شان پیدا ہوگی، جیسے اللہ والوں کی شان، جس کے نتیجے میں آدمی حق تبارک و تعالیٰ کے تقاضوں کو سمجھنے والا ہوگا۔ حق تبارک و تعالیٰ جو کچھ کہا گیا صحیح معنی میں اس کو سمجھنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ حق تبارک و تعالیٰ اپنی معرفت اور اپنی محبت سے ہمارے قلوب کو معمور فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔